السلام علیکم ناظرین، بی اے سیکنڈ ایئر اردو کی آن لائن کلاس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم پیپر فرسٹ نثر، ناول اور مضمون کے نصاب میں شامل سبق لاہور کا جغرافیہ، جس کے مصنف احمد شاہ بخاری پطرس ہیں، کا مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے سبق یارباس کا مطالعہ کیا تھا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے لاہور کا جغرافیہ، جس کے مصنف ہے پطرس بخاری۔ سب سے پہلے ہم پطرس بخاری کا تعارف اور ان کی حالات زندگی کا جائزہ پیش کریں گے اور جانیں گے کہ کس طرح احمد شاہ بخاری پطرس اردو ادب میں مضمون نگار، صحافی اور مزاح نگار کی حیثیت سے تسلیم کیے جاتے ہیں۔ پطرس نے افسانوی انداز میں ظرافت آمیز مضمون لکھے ہیں، اور وہ بھی صرف چند ہے، مگر ان مضامین میں کچھ ایسی جاذبیت اور دلکشی ہے کہ کسی دوسری جگہ دیکھنے کو ہمیں نہیں ملتی۔ آج اردو کے ظریفانہ ادب کا سخت سے سخت انتخاب کیا جائے تو پطرس کی تخلیقات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ احمد شاہ بخاری پطرس کا اصل نام احمد شاہ بخاری تھا، لیکن پطرس بخاری کے قلمی نام سے لکھتے تھے۔ ان کی پیدائش 1898 عیسوی میں پشاور، پاکستان میں ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام سید اسد اللہ شاہ بخاری تھا۔ ابتدائی تعلیم پشاور میں ہی مکمل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور کے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ تعلیم سے بہت دلچسپی تھی اور مطالعے کا بے حد شوق تھا۔ وقت کا زیادہ تر حصہ کتب بینی میں صرف ہوتا تھا۔ انگریزی ادب سے خاص شغف تھا۔ اساتذہ و طلباء ان سے یکساں طور پر محبت کرتے تھے، یعنی جتنی محبت ان کے استاد ان سے کرتے تھے، باقی طلباء بھی جو ہے ان سے اتنی ہی محبت کرتے تھے۔ کالج کی تعلیم سے فارغ ہو کر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان گئے اور کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ کئی برس یہاں قیام رہا۔ یہاں بھی اپنی ذہانت اور ذوق کے مطالعے سبب سے ہم جماعتوں میں سربلند رہے، یعنی اپنی ذہانت کی وجہ سے اپنے جتنے بھی ہم جماعت طالب علم تھے ان سب میں سربلند رہتے تھے۔ انگلستان سے واپس آ کر گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد 1937 میں آل انڈیا ریڈیو میں اسسٹنٹ کنٹرولر کی حیثیت سے ملازمت شروع کی۔ پطرس بخاری 1955 میں اقوام متحدہ یعنی UNO کے شعبہ اطلاعات کے جنرل سیکریٹری منتخب کیے گئے۔ پطرس بخاری کی وفات 1958 میں نیو یارک، امریکہ میں ہوئی تھی۔ تو ان اقتباس میں ہم نے پطرس بخاری کے بارے میں تعارف اور ان کی مخصوص حالت زندگی کا جائزہ لیا۔ پطرس بخاری کی سب سے اہم تصانیف ہم دیکھتے ہیں۔ ان کی تصانیف میں جو ان کے مضامین ہیں اور کتابیں بھی ہیں، لاہور کا جغرافیہ، مرحوم کی یاد میں، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، مرید پور کا پیر اور میں ایک میاں ہوں، یہ ان کی سب سے اہم تصانیف میں شمار کی جاتی ہے۔ جب یہ انگلستان سے واپس آئے تو آل انڈیا ریڈیو میں جنرل سیکریٹری رہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں بھی جو ہے اطلاعات، شعبہ اطلاعات کے جنرل سیکریٹری منتخب کیے گئے، اور اس عہدے پر پہنچنے والے پہلے ہندوستانی تھے۔ پطرس پہلے انگریزی ادب کے ہونہار طالب علم اور پھر اسی مضمون کے لائق استاد رہے۔ اپنے مضمون کا مطالعہ انہوں نے بہت توجہ کے ساتھ کیا، یعنی انگریزی میں ان کی خاص
مہارت اور وصف حاصل تھا، اور اسی کو جو ہے انہوں نے اپنا مطالعے کا ذریعہ اور تحریری ذریعہ بنایا۔ مضمون نگاری کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ انگریزی کے مزاحیہ ادب سے فائدہ نہ اٹھا سکے، کیونکہ انگریزی ان کا خاص موضوع تھا۔ ان کے مضامین میں خاص طور سے جس چیز کی ہمیں خوشگوار لہریں دکھائی دیتی ہے وہ ان کا طنزیہ اور مزاحیہ انداز بھی ہے۔ یہ انگریزی مزاح کا ہی فیض ہے کہ اپنے ہر مضمون میں وہ مقامی رنگ اور مقامی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ وہ مغرب سے متاثر ہے، یعنی ان کے ہر مضمون میں ہمیں مغربی فضا، مغربی ماحول کا عکس بھی دکھائی دیتا ہے۔ خالص مزاحیہ ادب پطرس سے پہلے بھی اردو میں موجود تھا، مگر اس بنیاد پھکڑ فن اور سستے چٹکلوں پر ہی تھی، یعنی کوئی معیاری ادب مزاح کا اردو ادب میں موجود نہیں تھا۔ پطرس کے مضامین اس عیب سے پاک ہیں۔ بقول وزیر آغا نے کہا ہے کہ انہوں نے مغربی ادب سے فیض اٹھاتے ہوئے خالص مزاح کے حربوں یعنی واقعہ، کردار، موازنہ اور اسٹائل کی ظرافت کو بے اختیار اپنا لیا، اور ان کی مدد سے اپنی مزاح نگاری کو پروان چڑھانے کی قابل قدر کوشش کی، لیکن انہوں نے سب سے بڑا کمال واقعے سے مزاح پیدا کرنے میں حاصل کیا، یعنی بات سے بات نکلتی گئی اور مزاح پیدا ہوتا گیا۔ یہ ان کی سب سے خاص تحریروں کی سب سے خاص نمایاں وصف ان کی تحریروں کا یہ رہا ہے، اور اس بارے میں ڈاکٹر وزیر آغا نے اس کے متعلق فرمایا ہے۔ اور واقعہ نگاری اس طرح کی ہے کہ مزاح کی بنیاد کی خصوصیت معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وہ طنز کا نشانہ اپنی ذات کو ہی بناتے ہیں، یعنی اگر طنز بھی کرتے ہیں تو اپنی ذات کو نشانہ بناتے ہیں، اس کو کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے ان اقتباسات میں پطرس بخاری کا تعارف، ان کی حالات زندگی اور ان کی اہم تصانیف کے بارے میں جانا۔ اب ہم ان کے نصاب میں شامل سبق لاہور کا جغرافیہ کا مطالعہ کریں گے۔ دراصل اس سبق میں مصنف نے لاہور شہر کے بارے میں، اس کی محل وقوع، حدود اربع، آب و ہوا، ذرائع آمد و رفت، قابل دید مقامات، پیداوار، طبعی حالات، ان سب کے بارے میں مختصر طور پر اپنے مضمون میں بتایا ہے کہ لاہور شہر کے بارے میں، کہ لاہور شہر کب واقع ہوا، لاہور شہر پر کن کن حکمرانوں بادشاہوں کی حکومت رہی۔ لاہور کا جغرافیہ انداز میں بیان اس سبق میں مصنف نے کیا ہے، جس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، سبق میں سب سے پہلے جو اقتباس میں مصنف نے تمہید کے طور پہ جو بتایا ہے، وہ بتا رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور کو دریافت ہوئے اب بہت عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے دلائل و برائن اس کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی لاہور شہر کو بسے ہوئے ایک بہت بڑا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس بات کی دلائل دینے کی یا کوئی ثبوت دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے اس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ کب وجود میں آیا۔ یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کرے کو دائیں سے بائیں گھمائیں، حتیٰ کہ ہندوستان کا ملک آپ کے سامنے آ کر ٹھہر جائے، پھر فلاں طول البلد اور فلاں عرض البلد کے مقام انقطاعات پر لاہور کا نام تلاش کیجیے، جہاں یہ نام کرے پر مرقوم ہو وہی لاہور کا محل وقوع ہے۔ یعنی کرہ بولتے ہیں گلوب، جس کو ہم کہتے ہیں گلوب، جب ہم پھراتے ہیں تو الگ الگ ملک ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، تو اسی کے بارے میں اس اقتباس میں مصنف فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ لاہور کو دیکھنے کے لیے ہمیں کرہ گھمائے، پھر ہندوستان ملک ہمارے سامنے آئے اور ہم دیکھیں کہ یہاں پر لاہور شہر ہے اور یہیں پر اس کا محل وقوع ہے۔ اس ساری تحقیقات کو مستحضر مگر جامع الفاظ میں بزرگ یوں بیان کرتے ہیں کہ لاہور لاہور ہی ہے۔ اگر اس پتے سے آپ کو لاہور نہیں مل سکتا تو آپ کی تعلیم ناقص اور آپ کی ذہانت فاتر ہے۔ یعنی لاہور
شہر کا اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو صرف اتنا لکھ دو کہ لاہور، اور اگر آپ لاہور کے بارے میں اس طرح نہیں جانتے تو آپ کی جو ہے عقل بہت ناقص ہے، آپ کی سمجھ بہت کمزور ہے۔ تو آپ اگر تعلیم یافتہ ہے تو آپ کو لاہور شہر کے بارے میں پہلے سے بہت ساری معلومات ہونی چاہیے، ایسا مصنف کا ماننا ہے۔ محل وقوع میں بتاتے ہیں کہ ایک دو غلط فہمیاں البتہ ضرور دفع کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور پنجاب میں واقع ہے، لیکن پنجاب اب پنجاب نہیں رہا۔ اس 5 دریاؤں کی سرزمین میں اب صرف 4.5 دریا بہتے ہیں، اور جو نصف دریا ہے وہ تو اب بہنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ یعنی پنجاب شہر میں جو لاہور شہر واقع، پنجاب صوبے میں لاہور شہر واقع ہے، تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ وہ پنجاب صوبہ پنجاب یعنی 5 دریاؤں کی جگہ وہ نہیں رہا، اب وہاں صرف 4.5 دریا، یعنی مزاحیہ انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ مزاح پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اپنی تحریر کے اندر کہ اب وہاں 4.5 دریا یعنی آدھا دریا تو اب وہ نصف دریا جو اب وہ بہنے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا ہے لگ بھگ۔ اسی کو اصطلاح میں راوی کہتے ہیں۔ ملنے کا پتہ یہ ہے کہ شہر کے قریب 2 پل بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے ریت میں یہ دریا لیٹا رہتا ہے، بہنے کا شغل عرصے سے بند ہے، اس لیے یہ بتانا بھی مشکل ہے کہ شہر دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر۔ یعنی شہر کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ پنجاب صوبے میں شہر ہے، 5 دریاؤں کا صوبہ کہلاتا ہے۔ اب وہ 5 دریائیں 4.5 دریا، جو ایک دریا نصف دریا کے طور پہ انہوں نے بتایا، وہ راوی کو بتایا ہے، یعنی راوی دریا، راوی ندی کے کنارے لاہور شہر واقع ہے۔ تو وہ اب راوی دریا کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب بہنے کے قابل ہی نہیں رہا، یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ راوی دریا کے دائیں یا بائیں پر لاہور شہر واقع، یعنی راوی دریا اب ختم ہونے کے کگار پر ختم ہو چکا ہے، اس کے کوئی نام و نشان وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو محل وقوع جہاں پر اس والے اقتباس میں وہ مصنف پنجاب صوبے میں لاہور شہر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اب وہ اگلے اقتباس میں حدود اربع یعنی جہاں وہاں کی جو آبادی کا حدود وہ کتنا ہے، لاہور شہر کتنا بڑا ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں لاہور کا حدود اربع بھی ہوا کرتا تھا، لیکن طلبہ کی سہولت کے لیے میونسپلٹی نے اسے منسوخ کر دیا ہے۔ اب لاہور کے چاروں طرف بھی لاہوری واقع ہے اور روز بروز واقع تر ہوتے جاتے ہیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ 10-20 سال کے اندر لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا جس کے دارالخلافہ پنجاب ہوگا۔ تو اس میں یہ بتایا کہ لاہور کی جو آبادی ہے پہلے ایک محدود دائرے میں تھی، لیکن اب لاہور شہر بڑھتا ہوا جا رہا ہے، آبادی جو ہے اس دائرے سے نکل کر چاروں طرف شہر کے جو ہے نئی کالونیاں بسا رہی ہے۔ تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک حدود اربع ہے، یعنی آبادی کا ایک حدود ہے جو لاہور شہر واقع ہے، یعنی اب لاہور شہر بڑھتا ہوا جا رہا ہے اور اتنا دن بدن اتنا بڑھتا جائے گا کہ اسے جو ہے ہم صوبے کی شکل دے سکتے ہیں اور پنجاب اس کا خلافہ ہوگا۔ آب و ہوا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پنجاب لاہور شہر کی آب و ہوا کے متعلق فرما رہے ہیں کہ جو تقریباً سب باتیں غلط ہے وہ یہ ہے کہ لاہور شہر کی آب و ہوا پہلے جیسی نہیں رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ لاہور کے باشندوں نے حال ہی میں یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اور شہروں کی طرح ہمیں بھی آب و ہوا دی جائے۔ میونسپلٹی بڑی بحث و تمیز کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس ترقی کے دور میں جب دنیا میں کئی ممالک کو ہوم رول مل رہا ہے اور لوگوں میں بیداری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، اہل لاہور کی یہ خواہش ناجائز نہیں بلکہ ہمدردانہ غور و خوض کی مستحق ہے، لیکن بدقسمتی سے کمیٹی کے پاس ہوا کی قلت تھی، اس لیے لوگوں کو ہدایت دی گئی کہ مفاد عامہ کے پیش نظر اہل شہر ہوا کا بے جا استعمال نہ کرے بلکہ جہاں تک ہو سکے کفایت شعاری سے کام لے۔ یعنی مزاحیہ انداز میں فرما رہے ہیں کہ لاہور کی آب و ہوا پہلے جیسی نہیں رہی۔ لوگوں نے میونسپلٹی سے درخواست کی ہے کہ اب ہمیں
تاجی آب و ہوا کی ضرورت ہے۔ تو مزاحیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ وہ تاجی ہوا بھی لوگوں کو ایک لیمٹ میں لینی چاہیے، ایسا نہیں ہو کہ تاجی آب و ہوا ختم ہو جائے۔ یعنی مزاحیہ انداز میں طنز کا نشانہ ان نے آب و ہوا کی جو آلودگی ہے اس پر ان نے بنایا ہے۔ ذرائع آمد و رفت کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ جو سیاح لاہور تشریف لانے کا ارادہ رکھتے ہوں ان کو یہاں کے آمد و رفت کے ذرائع کے متعلق چند ضروری باتیں ذہن نشی کر لینی چاہیے تاکہ وہ یہاں کی سیاحت سے کما حقہ اثر پذیر ہو سکے۔ جو سڑک بل کھاتی ہوئی لاہور کے بازاروں میں سے گزرتی ہے تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے، جسے شہنشاہ سوری نے بنایا تھا۔ یہ آثار قدیمہ ہے کہ شمار ہوتا ہے، بے حد احترام کی نظروں سے دیکھی جاتی ہے، چنانچہ اس میں کسی قسم کا رد و بدل گوارا نہیں کیا جاتا۔ وہ قدیم تاریخی گڑھے اور خند کے جو کی تو موجود ہے جنہوں نے کئی سلطنتوں کے تختے الٹ دیے تھے، آج کل بھی کئی لوگوں کے تختے یہاں الٹتے ہوئے اور عظمت رفتہ کی یاد دلا کر انسان کو عبرت سکھاتے ہیں۔ یعنی اس اقتباس میں مصنف مزاحیہ انداز میں لکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ٹورسٹ سیاح اگر لاہور شہر گھومنے آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ لاہور کی سڑکیں کیسی ٹیڑھی میڑھی اکھڑی ہوئی ہے تو اسے اس بات پر کوئی رنج و غم نہیں کرنا چاہیے یا کوئی جس کو کہتے ہیں آشچریہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لاہور شہر کی قدیم جو سڑک ہے جسے شہنشاہ سوری نے گرانڈ ٹرنک روڈ کے نام سے بنایا تھا، اس میں میونسپلٹی کوئی بدلاؤ نہیں کرنا چاہتی، جیسے کہ جیسے اکھڑی ٹیڑھی میڑھی سڑکیں وہ رہنا چاہتی ہے کہ اس کی قدامت برقرار رہے، اس کی تاریخیت اس کی برقرار رہے، اس لیے اس میں کوئی رد و بدل نہیں چاہتی۔ چاہے زمانہ ماڈرنائزیشن کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تو سڑکیں درست ہونا چاہیے، شہر کی آب و ہوا درست ہونا چاہیے، ذرائع آمد و رفت یعنی جس کو ہم وہیکل آف ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں وہ بھی درست ہونا چاہیے، لیکن ان پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ وہ تاریخیت اور قدیمیت برقرار رکھنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں ان نے کہی ہے۔ اگلے اقتباس میں قابل دید مقامات کے بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ لاہور میں قابل دید مقامات مشکل سے ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور میں ہر عمارت کی اندرونی دیواریں دوہری بنائی جاتی ہے، پہلے اینٹوں اور چونوں سے دیوار کھڑی کرتے ہیں اور پھر اس پر اشتہاروں کو پلستر کر دیا جاتا ہے جو دباعت میں رفتہ رفتہ بڑھتا جاتا ہے۔ شروع میں چھوٹے سائز کے مبہم اور غیر معروف اشتہارات چپکا دیے جاتے ہیں، مثلاً اہل لاہور کو یہ مرد آباد یا اچھا ہے تو اسے زندہ آباد، تو اس طرح کی اشتہاروں سے شہر کی جو ہے خوبصورتی پر وہ دھبا لگ رہا ہے۔ تو قابل دید مقامات وہ نہیں رہے جیسے پہلے ہونے تھے، سارے جو ہے بدرنگ ہو گئے ہیں، ان پہ اشتہاروں کے جو ہے جگہ جگہ اشتہار لگنے سے ان کی خوبصورتی ختم ہو رہی ہے۔ یعنی آپ ان مقامات کو گھومنے جائے تو آپ پہچان ہی نہیں سکتے کہ بھئی لاہور کے یہ سب سے بہترین جس کو ہم ٹورسٹ پلیس بولتے ہیں وہ گھومنے کی جگہ وہ نہیں رہی، وہ سب اپنی جو ہے بدصورتی کے صورتحال میں پہنچ چکی ہے، وہ خوبصورتی وہ رونق ان پر اب نہیں رہی ہے۔ ایک اور اقتباس میں آگے مصنف فرماتے ہیں کہ صنعت و حرفت اشتہاروں کے علاوہ لاہور کی سب سے بڑی صنعت رسالہ بازی اور سب سے بڑی حرفت انجمن سازی ہے۔ ہر رسالے کا ہر نمبر عموماً خاص نمبر ہوتا ہے اور ہاں نمبر صرف خاص موقعوں پر شائع کیے جاتے ہیں۔ عام نمبر میں صرف ایڈیٹر کی تصویر اور خاص نمبر میں مس سلوچنا اور مس کہن کی تصویر پر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس سے ادب کو بہت فروغ نصیب ہوتا ہے اور فن تنقید ترقی کرتا ہے۔ بہت ہی مزاحیہ انداز میں لکھ رہے ہیں کہ اشتہاروں کے علاوہ اگر آپ کو لاہور شہر میں اور کچھ چیز دیکھنی ہے تو وہاں کی وہ رسالہ سازی اور انجمن سازی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ یعنی رسالے آپ کو ہر رسالہ ایسا لکھے گا جیسے یہ سب سے خاص رسالہ، جبکہ عام رسالہ خاص رسالہ بن جاتا ہے۔
اور انجمن اتنی ہے کہ لوگ جو ہے گروہ بنا بنا کے ایک نئی نئی انجمن بنا لیتے ہیں۔ تو اس میں مزاحیہ انداز میں رسالہ بازی کو اور انجمن سازی کو اپنے طنز کا نشتر کے طور پر ان نے بتایا ہے۔ ایک اور اقتباس میں لاہور شہر کے ارد گرد میں جو پیداوار وہاں ہو رہی ہے اس کے بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ مشہور پیداوار یہاں کے طلبہ ہیں جو بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ یعنی کسی شہر میں تو آپ کو فصلیں گیہوں چاول کی پیداوار ملے گی، لیکن یہاں کی جو پیداوار ہے وہ یہاں کے طلبہ ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں طلبہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے۔ فصل شروع میں بوئی جاتی ہے اور عموماً آخر بہار میں پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ طلبہ کی کئی قسمیں ہیں جن میں سے چند مشہور ہے۔ قسم اول زمالی، یہ طلبہ عام طور پر پہلے درزیوں کے ہاتھ تیار ہوتے ہیں، بعد ازاں دھوبی اور پھر نائی کے پاس بھیجے جاتے ہیں، اور اس عمل کے بعد کسی ریسٹورنٹ میں ان کی نمائش کی جاتی ہے۔ غروب آفتاب کے بعد کسی سنیما یا سنیما گھر کے دو نوا میں وہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ یعنی طلبہ کے بارے میں بہت ہی مزاحیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ کسی شہر کے ارد گرد نوا میں پیداوار جو یہ فصل کی ہوتی ہے، اناج گیہوں، لیکن لاہور کی جو پیداوار ہے وہ وہاں کے طلبہ ہے، اور طلبہ بھی کئی قسم کے، قسم اول کے ہے، زمالی قسم کے طلبہ ہے، اور وہ آپ کو کبھی جو ہے الگ الگ شکلوں میں دیکھنے کو ملیں گے، کبھی دھوبی کے یہاں، پھر نائی کے یہاں، کبھی الگ الگ جگہ پہ، کبھی ریسٹورنٹ میں کھانا پروستے ہوئے، کبھی سنیما گھر کے ارد گرد۔ تو یعنی ایک طنز کا نشانہ طلبہ کو بنایا ہے کہ وہ جہاں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اداروں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر ملنے چاہیے تھے، وہ طلبہ آج کہاں مل رہے ہیں۔ ایک طنز کا نشانہ پطرس بخاری نے بنایا ہے۔ اور آخر میں طبعی حالات کے بارے میں مصنف لکھتے ہیں کہ لاہور کے لوگ بہت خوش طبعی ہیں، یعنی ان کی جو رہنے کا جو ڈھنگ ہے لاہور کے لوگوں، چاہے وہ کتنی ہی بدحال زندگی جی رہے ہوں، لیکن خوش طبیعت کے ساتھ اپنی زندگی جیتے ہیں، یعنی ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ یہ ان کے طبعی حالات ہے، ان کی طبیعت خوش ہے اور وہ اپنے آپ کو اسی میں جو ہے خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق لاہور کا جغرافیہ، جس کو احمد شاہ بخاری پطرس نے لکھا ہے، پورا ہوا۔ شکریہ ناظرین۔